أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صلوات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ایک دفعہ پھر اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ذکر الہی کے خاطر مجلس حسین برپا کر رہے ہیں، جس میں آج ہم اپنے 5ویں آقا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ بھی کریں گے اور سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل کا بھی ذکر کریں گے۔ تو قرآن کی اس آیت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، وہ سورۃ الانعام کی 82 آیت ہے، جس کا میں اردو میں بھی ترجمہ کروں گا، اور فار ریسپیکٹڈ مائی یوتھ آئی ول ٹرانسلیٹ انٹو انگلش ایز ویل۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ In English, those who believe and have not confounded their belief with evil doing, to them belongs to true security, they are rightly guided. So یہاں ہم نے جو چیز ہمیں اس آیت میں ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو ظلم سے پاک رکھے گا وہی کامیاب انسان ہے۔ تو ہم نے یہاں سمجھنا ہے ظلم کی ڈیفینیشن، کہ ظلم کہتے کسے ہیں۔ What is the definition of oppression? Injustice oppression, unfairness, inequity. Treating oneself or others unfairly is called injustice. اپنے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ نا انصافی کرنے کو ظلم کہتے ہیں۔ یہاں تک تو ایک چیز واضح ہوگی، اور اس چیز کو ہم نے نتیجے تک لے کے جانا ہے، جہاں میں آپ کو لے کے جاؤں گا، جہاں کچھ بہترین فائنڈنگز ہوں گی، اور ان فائنڈنگز کے تھرو ہم اپنی لائف کو پالش کریں گے، اور اتنا پالش کریں گے کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے، ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو ظلم کیا ہے؟ کہ جو جس مقام پر ہے اس کو اس مقام سے اگر ہٹا دیں گے تو یہ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک سادی سی مثال، کیونکہ میں ہمیشہ سادی مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ A pair of shoes made by pure gold, right? سونے کا بنا ہوا جوتا، کیا میں اس کو اپنے سر پہ رکھ سکتا ہوں؟ No. ٹھیک ہے، یہ سر کے مقام کی تعریف ہے۔ لیکن ایک معمولی سی کپڑے کی بنی ہوئی ٹاٹ کی ٹوپی، کیا میں اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ سکتا ہوں؟ تو اب سمجھ آیا ظلم کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے جو مقام جس کو دیا ہے، جب اس کو اس مقام سے ہٹا دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ ٹاٹ کی بنی ہوئی ٹوپی کا یہ مقام ہے کہ میں اس کو پاؤں کے نیچے نہیں رکھ سکتا،
اور سونے سے بنا ہوا مہنگا ترین جوتا اس کو میں اپنے سر پر نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہے مقام کی تعریف اور یہ ہے ظلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ایگزامپل۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم ظلم کیا ہے؟ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ اور حضرت لقمان نے بھی سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے۔ حضرت لقمان said to his son, admonishing him, "O my son, do not associate others with God. To associate others with God is mighty wrong." کیوں کہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو وہ ظلم عظیم ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی انہی ممبرز پر بیٹھ کر کچھ ذاکر کرام، کچھ خطیب، کاروباری خطیب مولا علی کے جب فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ مولا علی کے فضائل نہیں بیان کر رہے ہوتے، وہ شرک کر رہے ہوتے، وہ مولا علی کو اللہ کے برابر لے جاتے ہیں۔ یہ ظلم عظیم ہے۔ اب یہ دو طرح کا ظلم ہو گیا، ایک تو اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم ہو گیا اور پھر مولا علی کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ جب ممبر پہ بیٹھ کے ایسی چیزیں بیان ہوں گی جہاں شیعہ عقائد کو دھچکا ہوگا، شیعہ عقائد کو نقصان ہوگا، تو پھر دوسری جو ہمارے دشمن ہیں ان کو بہانہ مل جاتا ہے ہمیں برا کہنے میں، پھر وہ ہمیں وہ باتیں کہتی ہیں جس کے ہم حقدار بھی نہیں ہیں۔ اور ایسے لوگ کتنے لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر جو غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن میجورٹی الحمدللہ شیعہ مسلمانوں کی وہ اس طرح کا شرک نہیں بولتے ہیں کہ مولا علی کا جو مقام ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ ہماری کیا مجال کہ ہم مولا علی کی مقام کو بیان کریں، مولا علی کا مقام کتنا بلند ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ لوگ جو مولا علی کے مقام کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یا تو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کے برابر کر دیتے، وہ ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو مولا علی کے مقام کو گھٹا کر چوتھا خلیفہ بنا دیتے ہیں وہ بھی نقصان میں ہیں، کیونکہ انہوں نے مولا علی کے مقام کو سمجھا نہیں۔ تو ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جس کو جو مقام دیا گیا ہے اگر اس کو اس مقام پہ نہیں رکھیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا جو مقام ہے اگر اس کو بڑھا دیں گے تو ظلم ہے، جس کا جو مقام ہے اس سے گھٹا دیں گے تو ظلم ہے۔ تو ایسی چیزیں جو مولا علی کے ذات اقدس کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ چیزیں ممبر سے بیان ہونی نہیں چاہیے، اور ایسے لوگوں کا شیعہ عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ شیعہ مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ مولا علی کی کاش اگر انہوں نے مناجات پڑھی ہوتی، اگر انہی کاروباری خطیبوں نے اور انہی کاروباری ذاکروں نے مولا علی کی مناجات پڑھی ہوتی، مناجات امیر المومنین پڑھا ہوتا، تو یہ کبھی شرک کی باتیں نہ کرتے۔ مولا علی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا یا انت القوی وانا الضعیف وحل یرحم الضعیف الا قوی۔ میرے پروردگار تو صاحب قوت ہے اور میں ناتواں ہوں، ایک ناتواں پر سوائے صاحب قوت کے کون رحم کرے گا؟ ایک عبد اپنے خدا کی عبادت میں کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ مولا علی جو ہیں وہ جب عبادت کرتے ہیں اپنے پروردگار کے آگے تو اتنے دل سے کرتے ہیں کہ ان کی ٹانگ پہ لگا ہوا تیر آسانی سے نکل جاتا ہے، کہ اگر عبادت کے علاوہ اگر اس تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو مولا علی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہی مولا علی جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی ٹانگ سے وہی تیر آسانی سے نکل جاتا ہے، جیسے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کو تیر لگا ہوا ہے۔ پھر آگے مولا علی کیا کہتے ہیں؟
مولایا مولایا انت الغنی وانا الفقیر وهل یرحم الفقیر الا الغنی، اے میرے سرپرست، اے میرے مولا، اے میرے خدا، تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں۔ ایک نیاز مند پر سوائے بے نیاز کے کون رحم کرے گا؟ پھر آگے مولا فرماتے ہیں یا مولا یا انت المعطی وانا السائل وهل يرحم السائل الا المعطی، میرے آقا تو عطا کرنے والا ہے، میں سوالی ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ کس کے آگے کہہ رہے ہیں؟ پروردگار کے، کہ میں سوالی ہوں، ایک سوالی پر سوائے عطا و بخشش والے کے کون رحم کرے گا؟ تو پتہ چلا کہ اگر مولا علی کی مناجات پڑھ لی جائیں، یقین کریں اگر آپ مولا علی کی مناجات ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تنہائی میں پڑھیں تو آپ کو بہت لطف آئے گا، آپ اللہ کے اور نزدیک ہو جائیں گے۔ اور مولا علی کی مناجات کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب کیا جائے، آپ کو اس شرک سے دور کیا جائے جو نام نہاد، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ شرک بیان کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اور وہ سن رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز کا غلط میسج جو ہے ہماری نیو جنریشن کو جا رہا ہوتا ہے، جس کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ظلم کی میں بات کر رہا تھا کہ مولا علی کے مقام کو جس قدر تاریخ میں دیکھا جائے گھٹایا ہے اور اتنا ظلم عظیم کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ جو سنٹینس یوز کیا ہے یہ اس میں ماضی کا تعلق نہیں ہے، یا جس کا میں مولا تھا علی اس کے مولا ہوں گے۔ یہ سنٹینس ایسا ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہوں گے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا گئے ہیں کہ میرے بعد کون ہوگا، تو پھر عوام نے بیٹھک کیوں بٹھائی؟ یہ ظلم ہے نا۔ جب ہمارے نبی کریم بتا رہے ہیں کہ کون اس دین کی خدمت کرے گا اور نام بھی دے رہے ہیں اور 1.25 لاکھ اصحاب کے سامنے بتا رہے ہیں، تو جب رسول کریم اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں تو یہ سارے ڈیسیجن لوگ واپس کیوں لے لیتے ہیں؟ سقیفہ میں میٹنگ ہوتی ہے اور پھر عوام جو ہے ایک نیا خلیفہ کو سلیکٹ کر لیتی ہے۔ تو یہ ظلم ہے کہ مولا علی کو جو مقام نبی کریم دے کے گئے ہیں اس مقام سے مولا علی کو محروم کیا گیا ہے۔ اور دنیا ہوتی کون ہے محروم کرنے والی؟ جس کو اللہ عزت دے دے، جسے خدا عزت دے دے، اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اور یہ قانون صرف مولا علی کی حد تک نہیں ہے، یہ آپ مومنین کے لیے بھی ہے۔ آپ گھبرایا نہ کریں، جب کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی کامیابی سے حسد کر رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں سے گھبرایا نہ کریں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں، کیونکہ جو عزت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مولا علی کو جو مقام دیا ہے، بنو امیہ نے کیا کچھ نہیں کیا مولا علی کے خلاف، کیا کیا پلان نہیں کیے، لیکن ایک بندوں کے پلان ہوتے ہیں، ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج کس کا چرچا ہے؟ آج عزت کس کی ہے؟ 1400 سال پہلے بھی مولا علی کی عزت تھی، اور جو دور رہا ائمہ معصومین کا اس میں مولا علی کے اور مولا علی کے بعد تمام ائمہ کے اور ان کے چاہنے والوں کی عزت تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا میں جہاں حکومت الہی نظر آ رہی ہے، مملکت ایران، اس کی وجہ سے شیعوں کی پوری دنیا میں کتنی عزت ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی عزت ہے؟
اور باقی اسلامی ممالک کو دیکھ لیں کہ دنیا ان پر باتیں کرتی ہے، اور ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہماری اینیمیز ہیں، ان کے اندر جرت نہیں ہے شیعان علی کے خلاف کوئی بات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ سٹرونگ ہے، ہمارے رہبر نے اور انقلاب اسلامی ایران نے وہ کام کیا ہے کہ دشمن ہمارے خلاف بات کرتا ہوا 10 مرتبہ سوچتا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد بلند تر۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ ہم ظلم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں اس ڈیفینیشن کو، جو ظلم کی ڈیفینیشن اور مقام اور مرتبے کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کو میں نے اینڈ پہ ہم نے اپنے آپ سے منسلک کرنا ہے، جہاں ہم کچھ فائنڈنگز کو دریافت کریں گے اور ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ظلم کا آغاز غدیر سے ہوتا ہے، کیونکہ رسول کریم نے اعلان کر دیا، جن لوگوں نے اس اعلان کا لبیک کہا وہ مومن کہلائے، اور جنہوں نے لبیک نہیں کہا وہ اس طبقے میں چلے گئے جو بعد میں یزیدی کہلایا۔ اور اس ظلم کی وجہ سے جو آگے سیریز چلتی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام، ان کے مقام کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پھر امام حسین علیہ السلام، ان کے مقام کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پھر کربلا میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 امام ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور 3.5 سال کے امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا اور ان کے مقام کو جو نہیں سمجھا گیا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ان کے مقام کو یہ سمجھتے تھے، ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو اپنی حکومت کی لالچ تھی۔ میں نے خطبے میں بھی بتایا تھا غالباً کہ انسان کو معلومات حاصل ہو اور اس پر وہ عمل نہ کرے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جس کو پتہ ہے حق کیا اور باطل کیا اور اس پہ عمل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو کربلا میں کیونکہ ہم آج امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا بھی ذکر کریں گے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ امام نے جب مدینہ چھوڑا ہے امام حسین کے ساتھ، تو ہمارے 5ویں آقا 2.5 سال کی عمر کے تھے، 2.5 یا 3 سال، 6 مہینے کا سفر ہے مدینہ سے کربلا، اور جب کربلا پہنچے ہیں تو 3.5 سال کے تھے۔ تو امام جو ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، وہ وٹنس ہیں کربلا کے انسیڈنٹ کی، خالی امام زین العابدین علیہ السلام وٹنس نہیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں ہمارے 5ویں امام نے کب سے مصیبتیں دیکھنا شروع کی ہیں۔ میں ابھی مصائب نہیں شروع کر رہا، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ 2.5 سال کی یا 3 سال یا 3.5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے۔ تو امام نے کب سے جو ہے وہ ان ہارڈشپ کو دیکھنا شروع کیا، ان مظالم کو دیکھنا شروع کیا، لیکن اس کے باوجود پھر امام 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں رہتے ہیں، اور پھر وہ مشکل سفر شروع کرتے ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پھر مدینہ۔ یہ ساری تکالیف دیکھ رہے ہیں، کون دیکھ رہے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام اور 5ویں آقا۔ تو یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو تکالیف کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ امام کے مقام کو سمجھتے ہوئے بھی امام کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے، کیونکہ ان کو اپنی حکومتوں کی لالچ ہے۔ اچھا، یہ ظلم جو ہے وہ پھر آگے کنٹینیو ہوتا ہے باقی ائمہ کے ساتھ بھی، چاہے وہ ہمارے 6 امام ہو، ہمارے 7ویں 11ویں امام تک، جو امام کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو حق ہے، حق امامت یا خلافت کا جو حق ہے، وہ نہیں دیا اس دور کی طاغوتی حکومتوں نے، ایسے ہی ہے۔ لیکن
ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ امام کے دشمن تو تھے ہی، لیکن اس وقت امام کے چاہنے والوں نے امام کو وہ سپورٹ کیوں نہیں دی جو امام کو چاہیے تھی؟ ہر امام تنہائی کا شکار کیوں ہو گیا؟ اس کی مثال میں یہ بڑا حساس پوائنٹ پہ میں آپ کو لے آیا ہوں، کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہم بھی امام کے بغیر نہیں رہے، ہم بھی امام رکھتے ہیں۔ کیونکہ مجھے اس حساس پوائنٹ کو چھیڑنا تھا، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہر امام کے دور میں امام کے چاہنے والے تھے، اپنا مقام جانتے تھے، لیکن امام کی نصرت اس حوالے سے نہیں کر پائے جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں مصروف ہو گئے، دنیاوی چیزوں میں انہوں نے اپنا دل لگا لیا، جو اس وقت امام کی مدد کرنی چاہیے تھی وقت پر کر نہیں پائے، امام کو میجورٹی حاصل نہیں ہوئی، اور پھر ہر امام اپنے دور میں تنہائی کا شکار ہوا، یا تو قید کر دیا گیا یا زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ میں آپ کو دو واقعات سناؤں اس معاملات میں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے اور حج کا زمانہ ہے۔ ان کے صحابی خوش ہو کر کہتے ہیں کہ مولا دیکھیے کتنے حاجی ہیں، کتنے حاجی ہیں۔ مولا نے سر جھکایا اور پاس بلایا اور کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ تو ان حاجیوں میں اکثریت کی شکلیں جو تھیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح تھیں، اکثریت کی، یعنی امام کی نظر سے دیکھیں تو کچھ اور ہے، ہم اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھیں تو وہ حاجی نظر آئیں گے۔ یعنی چند لوگ تھے جن کے چہرے نورانی تھے، یعنی وہ چند لوگ جو تھے وہ امام کے معیار پر اتر رہے تھے۔ ہم نے اس معیار کو تلاش کرنا، ٹھیک ہے، اور اکثریت جانوروں کی شکل، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور مقام پر امام کے ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا ہم تو اب اکثریت میں ہیں، ہم قیام کیوں نہیں کرتے، ہم اپنی حکومت کیوں نہیں بناتے؟ تو جس مقام پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی اس مقام پہ ایک تندور بھی تھا۔ مولا کہتے ہیں اس صحابی کو کہ جاؤ اس تندور کے اندر چھلانگ لگاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا، مولا میں نے کوئی غلط سوال کر دیا؟ وہ گھبرانا شروع ہو گیا۔ اسی دوران امام کا ایک اور محب آیا، امام نے وہی کہا جو اس صحابی کو کہا کہ جاؤ اس تندور میں چھلانگ لگاؤ۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، امام سے گیا اور تندور میں چھلانگ لگا، اور امام دوبارہ اس صحابی سے گفتگو کرنا شروع ہو گئے۔ اب اس صحابی کا رنگ ایک جائے ایک آئے، یہ کیا کیا امام نے کہ اس کو تندور میں ڈلوا کے مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ تو جب امام نے دیکھا کہ وہ بہت گھبرا رہا ہے تو امام نے کہا جاؤ اب اس کو تندور کے اندر دیکھو۔ جب ان صحابی نے امام کے اس محب کو تندور میں دیکھا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ جو آگ تھی وہ پھول بن چکی تھی۔ تو اس واقعے سے ہم نے 2 چیزیں لینی، ایک تو یہ کہ ہمیں ڈیفرنس پتہ چل گیا، صحابی اور ہوتا ہے، محب اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر،
حیدری حیدری اور محمد وال محمد بلند صلوات تو ہمیں ایک بات کتنی اچھی لگی، دی ڈفرنس بٹوین صحابی اینڈ محب. یہیں سے ہم نے ایک پوائنٹ اٹھانا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے. کہ صحابی کا ہونا باعث نجات نہیں ہے، چاہے وہ حضور کے ساتھ بیٹھا رہا. باعث نجات ہے اس صحابی کا جو حضور پاک کا اطاعت گزار ہو. کہ 1.25 لاکھ مجمع میں حضور پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کون ہوگا، اور حضور کے انتقال کے بعد آپ اپنا فیصلہ ہی واپس لے لیتے ہیں. اس وقت تو مبارکباد دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سارے صحابی جو ہیں وہ جنتی نہیں ہیں. جو نعرہ لگتا ہے نا، ہر صحابی جنتی جنتی، ہماری جانیں قربان ہیں ان صحابہ کے لیے جو وفادار رہے اہل بیت کی. لیکن ہم ان صحابہ کے لیے اپنے منہ سے تعریفی کلمات کیسے بیان کریں جو اہل بیت پر ظلم کرتے رہے، جو غدیر سے شروع ہوتا ہے کربلا تک پہنچتا ہے، کربلا سے شروع ہوتا ہے پھر ہر امام پر جاتا ہے اور 11ویں امام تک جاتا ہے، اور پھر یہ ظلم کنٹینیو ہوتا ہے، ہمارے 12ویں آقا کو غیبت میں جانا پڑ جاتا ہے. تو ہم نے یہ نقطہ لیا کہ اطاعت گزار ہی بخشش والا ہے، چاہے وہ رسول کریم کا صحابی ہو چاہے وہ امام کا صحابی ہو. اچھا، صحابی کی تعریف یہ ہے جو امام کی صحبت میں رہے. ہم تو صحابی نہیں بن سکتے، ہم محب بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم محب بن سکتے ہیں، لیکن محب کی تعریف یہ ہے کہ محب کو اطاعت گزار ہونا ہے. اگر انسان امام کا اطاعت گزار ہوگا تو محب کہلائے گا نا. یہ میں نے جمعے میں بیان کیا تھا کہ ہم امام کی اطاعت کریں گے تو ہم امام کے محب کہلائیں گے. جو امام کے فرامین ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم امام کے محب کہلائیں گے. جس طرح وہ تندور والا واقعہ آپ کے ذہن میں ابھی تازہ ہے. ایک آیا اس نے سوالات کرنا شروع کر دیے، ایک آیا اس نے کوئی سوال نہیں کیا، امام کی بات پر لبیک کہا اور فوراً سے. امام زمانہ کو ایسے بندے چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب انتظار کر رہے ہیں نا مولا کا، تو ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ ہم نے امام سے سوال و جواب نہیں کرنے. اب آج کل امام کے نمائندے امام کی غیبت میں اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جس سب سے بڑھ کر ہمارے ولی فقیہ آیت اللہ العظمیٰ رہبر اعظم آیت اللہ خامنہئی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم رکھے. نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ آغا جان آیت اللہ سیستانی صاحب ہیں، اللہ. اور بھی بہت سے مراجع کرام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، لیکن رہبر کو ایک بلند درجہ حاصل ہے کیونکہ وہ ولی فقیہ ہیں. اگر وہ کوئی حکم جاری کرتے ہیں اور پھر کچھ جذباتی شیعہ حضرات ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے خلاف نہیں کر رہے، وہ نائب امام کے خلاف کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں سوال و جواب نہیں کرنا، ہمیں لبیک کہنی، ہمیں اطاعت کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ رہبر کا حکم ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے. جو رہبر نے حکم دیا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. تو ہر دور میں جو میں نے حساس پوائنٹ کا ذکر کیا تھا کہ ہر امام کو وہ سپورٹ نہیں ملی امام کے چاہنے والوں کی طرف سے جو ملنی چاہیے تھی. اس وقت امام کے چاہنے والوں میں کیا کمزوریاں تھیں، اگر ہم ان کو دریافت کر لیں، ایک پوائنٹ میں نے کنکلوڈ کیا ہے اور اس پہ عمل کریں، تو ہم وہ کمزوری اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر ہے
تو ہم اسے دور کر دیں گے تاکہ اگر کبھی بھی امام کا ظہور ہو تو ہم اس قابل تو ہوں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ تو ہر امام تنہائی کا شکار ہوا کیونکہ ان کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ دشمن تو تھا ہی، امام کو پر ظلم کر ہی رہا تھا، لیکن امام کو ساتھی بھی تو چاہیے تھے نا۔ ہر امام کو اپنے دور میں میجورٹی نہیں ملی، ٹھیک ہے، انفارچونیٹ بات ہے یہ ریالٹی ہے، ممبر سے کم ہی ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ ڈسکس ہوں تو کم از کم جو ہمارا موجودہ امام ہے ہم اس کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو اتنا تیار تو کر لینا کہ جب وہ ظہور کریں گے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ بھی تنہائی کا شکار ہو جائیں۔ 1000 کچھ سال سے تو وہ غیبت میں ہیں ہی، تنہائی کا شکار تو ہیں ہی، اور جب ان کا ظہور ہو جائے اور ہم تیار نہ ہوں، ہم اس قابل نہ ہوں کہ امام کی مدد نہ کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے 12ویں آقا کو دوبارہ تنہائی کا شکار کر دیں گے۔ یہ وہ حساس پوائنٹ تھا جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ یہ ہے وہ ظلم کہ دشمن نے تو ہر دور میں ہر امام کے ساتھ ظلم کیا ہی تھا، لیکن امام کے چاہنے والے نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا کہ امام کی معرفت حاصل نہیں کی۔ یہ ظلم کیا ہر دور میں امام کے چاہنے والوں نے اپنے ساتھ، ہر چاہنے والوں نے نہیں، میجورٹی نے، جو چاہنے والے تھے، جو وفادار تھے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظلم جو ہے، کیونکہ میں نے قرآن کی اس آیت کا جو انتخاب کیا ہے کہ ایمان والے جو لوگ ایمان پاتے ہیں اور اگر وہ اپنے آپ کو ظلم سے دور رکھتے ہیں تو وہ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے کیونکہ جب ظلم کا ورڈ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی آ جاتا ہے، اوکے فلاں نے بم دھماکے، قتل و غارت۔ ظلم جو ہے وہ ہر قسم کا ظلم ہے۔ ایک ظلم ہے جو کوئی کسی پہ کر رہا ہے، لیکن ایک ظلم ہے کہ ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم حق تک نہیں پہنچ پائیں گے اگر ہم نے امام کی معرفت نہ رکھی۔ تو امام کی نصرت کے لیے، امام کو پہچاننے کے لیے امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ If we don't recognize who we are, if we don't recognize who we are, what is our relationship with Imam of our time, right? Then we can't even value ourselves. اگر ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان رہے، اپنی قدر و منزلت کو ہی نہیں پہچان رہے، تو ہم امام کی مدد کیسے کریں گے؟ یہ قاعدہ قانون آج اپنے ساتھ لکھ لیں، یاد کر لیں کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، who we are. Not recognizing oneself is also injustice. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ہم نے آج کی مجلس سے کیا سبق سیکھا؟ جس طرح ہم نے جمعے میں بتایا تھا کہ جمعہ اٹینڈ کرنا ہے اس نیت سے کہ میں اپنے آپ کو بدلنے آیا ہوں۔ تو آج آپ یہاں بیٹھے ہیں فرش اعضاء پر، کیوں؟ خالی مجلس سے حسین یا امام محمد باقر کی شہادت یا جناب مسلم بن عقیل کی شہادت سننے نہیں آئے، بلکہ ان شہادتوں سے جو محنت کی گئی ہے ان تمام معصومین نے، ان محنتوں کے بدلے میں اپنے آپ کو بدلنے آئے۔ تو ہم نے یہ نیت کی آج قربتاً اللہ کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تو کیسے بدلنا ہے؟ سب سے پہلے سٹیپ 1 کہ ہم نے اپنا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، اپنی نسبت کو دیکھنا ہے۔ ابھی ہم اوپر بیٹھے تھے تو ذکر ہو رہا تھا تو میں نے ایک مثال دی، تو سوچا کہ آپ کو بھی مثال دوں، کیونکہ نسبت کی بات آ گئی نا کہ ہمارا تعلق کس سے، ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ اب میں ایک پلمبر کی شاپ پہ جاتا ہوں، then I'm gonna buy 2 sticks wood، کہ 2 sticks لیتا ہوں،
ایک پہ میں وہ صفائی والا لگاتا ہوں اور امام بارگاہ کے جالے وغیرہ صاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن دوسرے سٹکس پہ میں کیا کروں گا، اس کو دھوؤں گا اور اس کے اوپر کالا کپڑا لگاؤں گا، اس کے غازی عباس کا علم لگا دوں گا اور اس کو میں یہاں رکھ دوں گا. اب اس سٹکس میں جو وڈ کی لکڑی ہے، جو بھی وہ ہے بنی ہوئی ہے، اس کا جو مقام ہے اور اس کا جو مقام ہے جس سے میں نے جالے صاف کیے ہیں، زمین آسمان کا فرق آ گیا نا، آ گیا نا. کیوں آیا؟ نسبت کی وجہ سے آیا. تو آپ کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے، انبیاء سے، 12 معصومین سے، جناب سیدہ سے. تو پتہ ہے آپ کا کتنا بلند مقام ہے. جب آپ کو اپنی نسبت کا پتہ چل جائے گا آپ گناہ کریں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری جن سے نسبت ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا آپ. تو ہم نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ اپنے مقام کو سمجھنا ہے. We need to recognize ourselves first, how valuable we are. اب ہم اپنے مقام کو سمجھ گئے، اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم نماز بھی وقت پر پڑھیں گے، ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، ہم ہر وہ کام کریں گے جو امام کو پسند ہوگا، ہم ہر وہ کام انسانیت کا کریں گے بغیر دیکھے کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم. ٹھیک ہے، ہم اس کی مدد کریں گے. کیوں؟ ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں کہ وہ رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں نا. تو یہ معرفت کی منزلیں جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یقین کی وہ منزل حاصل ہو جاتی ہے جہاں ہمیں زندگی خوبصورت نظر آتی ہے، جہاں ہمیں پریشانیاں اگر آ بھی جائیں تو ہم ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم یقین کی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ مصیبتیں جو ہیں وہ ہم جھیل تو رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں شکر خدا بھی کر رہے ہوتے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. So this is the reason why in this situation where we do not know the Imam, because we ourselves do not know how high our status and dignity is, right? Then either we will become hostile to the Imam or we will not be eligible to join the Imam's army, right? یعنی اگر ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنی قدر و منزلت نہیں جانتے، لیکن اب تک الحمدللہ جان گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم خدا نخواستہ، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں جو امام کے چاہنے والے تھے لیکن امام کی نصرت نہیں کر پائے، ان کی کنڈیشن کیا تھی کہ ان کو اپنی قدر و منزلت نہیں پتہ تھی. اگر قدر و منزلت پتہ ہوتی اور اپنی نسبت پتہ ہوتی کہ ان کا تعلق کس سے ہے تو امام کی فوراً نصرت کے لیے آ جاتے. توابین، آپ نے مختار نامہ دیکھا ہوگا، ان میں توابین کا ذکر ہے. یہ وہ قبیلہ ہے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے کہ آ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. کتنے ہزار خط گئے تھے امام حسین کو، رائٹ؟ اور جب امام حسین آئے تو کتنے آئے ان کی نصرت کے لیے. یہ ہمیں پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. امام کو بلانے کے بعد خود نصرت کے لیے آئے ہی نہیں. اچھا میں آسانی اور کر دوں، اپنے زمانے کے امام کو بلا لیا اور نصرت کے لیے آئے نہیں. کیوں؟ امام کی معرفت نہیں تھی. اور امام کی معرفت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی 2 وجہ ہیں. اس کا اشارہ میں نے جمعے کے خطبے میں دیا تھا. جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اگر جسم میں حرام جا رہا ہے، یہ دیکھے بغیر، یہ کنفرم کیے بغیر کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، تو ہم ایسی سچویشن میں چلے جائیں گے کہ ہم امام کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے.
اچھا، جسم کے اندر جو حرام لقمہ جا رہا ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک کہ وہ گوشت ہی حرام ہے، ہم نے کنفرم ہی نہیں کیا ایچ ایم سی ہے بھی کہ نہیں، کسی نے دیا کھا لیا، ٹھیک ہے، زندگی گزر رہی ہے، تو اس سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بے حس ہو جاتا ہے. جب بے حس ہو جاتا ہے تو امام کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے. ایک تو اس طرح کا حرام ہے. لیکن ایک انسان ہے حلال طریقے سے کما رہا ہے اور حرام گوشت کھا رہا ہے، لیکن حلال کما بھی رہا ہے، حلال خرید بھی رہا ہے، لیکن حرام کھا رہا ہے. یہ کیا فرق ہے اس میں؟ کبھی غور کیا اس میں کہ اس ملک میں ایک بینیفٹ سسٹم ہے، گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس روزگار نہیں ہے. اس بینیفٹ سسٹم کو حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کے آفس میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ بینیفٹ حاصل ہو. جب وہ بینیفٹ ہم خود کھائیں گے اور اپنے بچوں کو کھلائیں گے، کیا وہ حلال ہوگا؟ اور پھر ہم اپنے بچوں کو کہیں گے کہ امام کے ظہور کی دعا کرو، ہم نے امام کی نصرت کرنی ہے. کیا ایسی حالت میں امام کی معرفت حاصل ہو جائے گی؟ نہیں ہو پائے گی. کہ ہم پرائیویٹ جاب بھی کر رہے ہیں، آف دی ریکارڈ کمائی بھی کر رہے ہیں، حکومت برطانیہ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم جاب لیس ہیں تاکہ ہمارے بینیفٹ کی جو رقم ہے وہ کم نہ ہو جائے. کیا یہ بتائیں ایمانداری سے یہ کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے؟ جب یہ کمائی ہمارے اندر جائے گی جس سے ہم نے حلال گوشت خریدا ہوگا اور وہ حرام بن کے اندر جا رہی ہوگی، تو ہم پھر امام کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے، ہم محروم ہو جائیں گے. پھر ہم وہی امام کے چاہنے والوں میں سے نہ ہو جائیں خدا نخواستہ ماضی میں جو امام کے چاہنے والے تھے اور امام کی نصرت نہیں کر پائے. سمجھ رہے ہیں آپ کتنا حساس موضوع ہے یہ؟ میں اس منبر پہ آیا ہوں آپ کے فائدے کے لیے. میں چاہتا تو تبرہ والی مجلس پڑھ لیتا. اس وقت میری نظر میں غالباً 50 کے قریب لوگ ہوں گے، اور خواتین میں بھی ہوں گے لگ بھگ 70-80 ہوں گے لوگ. یعنی 70 گھنٹے آپ لوگوں کے 70 گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں میں. یہ 1 گھنٹہ ملٹی پلائڈ بائی 70. میں آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں واہ 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 نعرہ حیدری ہونا چاہیے، نعرہ حیدری ہونا چاہیے، یہ ہماری روح کی غذا ہے، لیکن پازیٹیو اپروچ کے ساتھ. شیعہ پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، لیکن شیعہ ایران میں بھی تو ہیں. لیکن آپ ڈفرنس دیکھیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے پابندیوں کے باوجود. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 4تھی نسل آ گئی ہے اس یو کے میں. ہم نے کتنے بندے شیعہ کر لیے؟ ہم خود ٹھیک نہیں ہیں تو ہم دوسروں کو ٹھیک کیا کریں گے؟ ہمارے جسموں میں لقمہ حلال جا ہی نہیں رہا تو ہم معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ تو آج ہم نے یہ طے کرنا ہے، ہم سے مراد ضروری نہیں کہ جو سامعین ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، ہم سے مراد پوری دنیا کے شیعہ ہیں، کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ جو کچھ ہوا سو ہوا، سچے دل سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کریں، توبہ کریں، قرآن اور اہل بیت سے رشتہ مضبوط کریں اور ارادہ کریں اور اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں وہ معرفت حاصل فرما کہ جس سے ہم حرام سے دور رہیں اور ہم مولا کی نصرت کر سکیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو
سب سے پہلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر کروں کہ امام کا لقب ہے باقر علوم ایسے نمائندوں کو کہتے ہیں جو علم کے اندر شک کر دے، یعنی ایک علم سے کئی علم نکال لے. یہ ہمارے پانچویں آقا کی خصوصیات ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک پوائنٹ دینا چاہوں گا، ایک اور یوزفل فائنڈنگ دینا چاہوں گا آپ کو، کیونکہ ہم اگر آئمہ سے نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ جیسے کہ میں نے بولا کہ 2.5 سال کی عمر سے امام نے ظلم سہنا شروع کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور 57 کی ایج میں ان کی شہادت ہوئی ہے. یعنی ظلم ہی دیکھیں. اس کے باوجود، اس مشکل وقت کے باوجود امام نے علم سیکھا بھی اور سکھایا بھی. یعنی ہم اس پوائنٹ پہ آئے ہیں، اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ وٹ ایور وی گاٹ ڈیفیکلٹیز، ہینڈز اپ نہیں کرنا، گیو اپ نہیں کرنا. مشکل سے مشکل حالات میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں. امام کے چاہنے والے کو ہر فیلڈ میں بلند ہونا چاہیے، تو ہم جو ہے وہ حق ادا کریں گے کہ ہاں ہم واقعی مولائی ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ ہمیں ذرا سی مصیبت آتی ہے، ہم ذرا سا حادثے کا شکار ہوتے ہیں، جو ہمارے سیکھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. لیکن امام کیا بتا رہے کہ 2.5 سال کی عمر سے لے کے 57 سال تک کی عمر میں امام نے اتنے ظلم دیکھے، اگر وہ ہم پر آ جائیں تو ہم مر ہی جائیں. لیکن امام علم سکھا رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں. یعنی یہ جذبہ دیکھیں، تو یہ جذبہ امام کے چاہنے والوں میں بھی تو آنا چاہیے کہ نہیں؟ تو آج ہم نے دوسری کیا چیز سیکھی اس مجلس میں، کہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر حال میں، if you are medical student or if you are doctor, if you are lawyer, if you are engineer، جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں اس میں آپ نے ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے. کیوں؟ آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں 14 معصومین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. آپ کی نسبت ایسے گھرانے میں ہے جہاں علم ہی علم ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں ہم نے آج اس محفل میں سیکھی ہیں کہ معرفت امام کیسے حاصل کرنی ہے، کہ اپنے آپ کو حرام سے دور رکھنا ہے. دوسرا، وقت کتنا ہی مشکل ہو یا وقت کتنا ہی اچھا ہو، کیونکہ لوگ علم کے سیکھنے کا جو سلسلہ ہے اس وقت بھی چھوڑ دیتے ہیں جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں، کیونکہ امام مشہور تھے اچھا لباس پہننے میں، ہمارے پانچویں امام، کہ اگر آپ کے حالات اچھے بھی ہو جائیں تو سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے وہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اب میں آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں توابین کی طرف، جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے. اور جب امام حسین آئے تو وہ امام کی نصرت کے لیے نہیں پہنچے، اور جب امام حسین شہید ہو گئے تو وہ رونا شروع کر دیا. ان توابین نے توبہ مانگی اللہ کے حضور، اور پھر جناب مختار کے لشکر میں شامل ہوئے اور پھر قاتلان امام حسین کے ساتھ بدلہ لیا. یہاں سے میں آپ کو ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس وقت محسوس کیا کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں، وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے. ایسا ہی ہے، اپنے زمانے کے امام کو طلب کرتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ہم بھی تو دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تو اپنے امام کو طلب کر رہے ہیں کہ ظلم بڑھ گیا ہے. جب ہم فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں، لبنان کی طرف دیکھتے ہیں، پارا چنار کی طرف دیکھتے ہیں، نائجیریا کی طرف دیکھتے ہیں، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ او امام when you will appear again اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. ہم بھی تو ایک قسم کا امام کو خط لکھ رہے ہیں.
ہم خط تو لکھ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تیار کب کریں گے ہم اپنے آپ کو؟ جب ہمیں امام کی معرفت ہوگی۔ ہمیں امام کی معرفت تب ہوگی جب ہم اپنے آپ کو حرام سے دور رکھیں گے۔ تو یہ لنک ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جناب مسلم بن عقیل کو جناب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ بھیجا، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ سفیر امام حسین علیہ السلام آئے تو لوگ مجمع، ہزاروں کا مجمع تیار ہو گیا سفیر امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ دیکھا ہوگا آپ نے مختار نامہ کہ اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا کہ ابن زیاد گھبرا گیا کہ اب تو اس کا تختہ الٹنے لگا۔ تو پھر ابن زیاد نے کیا کیا؟ جو بنو امیہ کی چالیں تھیں کہ سونے اور پیسوں سے امام کے چاہنے والوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ وہی ہزاروں کا مجمع جو حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے تھا، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ وہی جو اپنے آپ کو امام کے چاہنے والے بتا رہے تھے، ابن زیاد کے دربار سے سونا بھی لے رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ یا غریب الغربا، وطن کی غریبی، کہ خط لکھا، امام کے سفیر کو بلا لیا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مغرب کے وقت حضرت مسلم بن عقیل جماعت کرا رہے ہیں تو پیچھے 50 لوگ رہ گئے، اور پھر فجر کے وقت حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے 10 لوگ رہ گئے۔ اور پھر جب حضرت مسلم بن عقیل مڑ کر دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، جس طرح امام نے حاجیوں کو دیکھا تھا، تو وہی لوگ جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ جانور نظر آ رہے تھے۔ کہنے کو وہ امام کے چاہنے والے تھے۔ خدا نہ کرے ہم ایسی سچویشن میں چلے جائیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں جانے سے روکنا ہوگا، because we are all waiting for امام زمانہ۔ اور پھر مسلم بن عقیل جو ہے وہ تنہا ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے تنہائی میں بھی جنگ لڑی اور کئی لوگوں کو فنار کیا، جہنم واصل کیا، لیکن آخر میں وہی مسلم بن عقیل کو قید کر لیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ایک بلند عمارت سے دھکا دے کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں وہ معرفت عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں، حقیقی معنوں میں امام زمانہ کے مددگار بن جائیں۔ ایک اور بات کہہ جاؤں کہ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ امام کا ظہور ہوگا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ انشاءاللہ ظہور جلد ہوگا، لیکن امام کی مدد آپ آج سے شروع کر دیں۔ کیسے؟ وقت پر نماز پڑھیں، 5 منٹ قرآن مجید پڑھیں، 2.5 منٹ عربی کے ساتھ، 2.5 منٹ if your language is English, translate into English. If you understand Urdu, translate into Urdu. اور پھر انسانیت کی خدمت کریں۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو سویرنگ نہیں کرنی، کیونکہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سویرنگ کریں گے تو آپ امام کے چاہنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ ایک بات بتائیے کہ جس زبان سے ہم اللہ اور اس کے رسول اور آئمہ کا نام لیتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، ہم اسی زبان سے گالی کیسے دے دیتے ہیں؟ شرم کا مقام ہے۔ کیا میں وضو کرنے کے بعد، جو میں نماز کے لیے میں نے وضو کی ہے، کیا وضو کرنے کے بعد میں ایسی حرکتیں کروں گا جس سے وضو ٹوٹ جائے؟ نہیں کروں گا نا۔ تو امام کی محبت تو آپ کو طہارت کی طرف لے جاتی ہے،
اور جب امام کی محبت سے ہماری زبانیں طاہر ہو جاتی ہیں، پاک ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اپنی زبانوں کو نجس نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ہم جو ہیں امام کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ مل کر دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترضى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا